سکتا ہے، یہ لگ سکتا ہے تو یہ لگا دو. اب یہ خاموش ہے، اب بالکل اس میں شور ہے. جزاک اللہ. اب آواز کلیئر ہے نا؟ لیکن جی ہمارے بھی تراویح والے گلے ہیں، جمعہ بھی پڑھایا ہے، ابھی بھی درس دینا ہے آدھا پونا گھنٹہ، پھر رات تراویح بھی انشاءاللہ پڑھانی ہے. تو کوشش ہوتی ہے کہ ساؤنڈ صحیح ہو تو گلے پہ زور کم آتا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بہت خوشی ہے کہ آپ کا دروس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور غالباً رمضان کے چاروں جمعوں پر آپ کے دروس ہیں، اور آج تیسرا جمعہ ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں دو ہستیوں کے بارے میں، دو شخصیات کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھ سکوں. ان میں سے ایک ماں ہے اور دوسرا بیٹا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ماں ہے اور دوسرا بیٹا ہے. ماں تو ہمارے گھروں میں مائیں ہیں، لیکن وہ والی وہ ماں ہے جس کے ماں ہونے کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات کیجیے؟ وہ والی ماں ہے جس کے ماں ہونے کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے اگر اس کی ایمان کا انکار کیا جائے تب بھی بندہ کافر ہو جائے گا. ایسی عظیم شخصیات کے بارے میں مجھے حکم دیا کہ گفتگو کروں. بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میں کوشش کروں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں کچھ الفاظ ان کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں. بس دعا گو رہیں کہ چند باتیں صحیح کر سکوں اور اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ان میں سے جو ماں ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور جس بیٹے کی گفتگو کرنی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے موضوع رکھا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ماں کی وفات بھی اسی دنوں کے اندر ہے، انہی دنوں میں، اور بیٹے کی شہادت بھی انہی دنوں کے اندر ہے. کیسے؟ رمضان کی 17 تاریخ کو ماں فوت ہوئی اور رمضان کی 21 تاریخ کو بیٹا شہید ہوا. اور میرے ذمہ رمضان کا تیسرا جمعہ، آج 16 رمضان ہے، تو میرے ذمہ موضوع بڑا ناپ تول کے انہوں نے لگایا ہے. تو بہرحال سمجھیے گا بات کو، چونکہ ماں کا مقام زیادہ ہے تو ماں کو پہلے بیان کرنا چاہیے. پھر ماں کی وفات بھی پہلے ہے تو پہلے ماں کے بارے میں چند باتیں سنیے گا، پھر اس ماں کا جو بیٹا ہے اس کے بارے میں دوسرے نمبر پہ بات کر لیں گے. توجہ سے سنیے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، سورۃ احزاب. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کی بیوی مانتے ہیں؟ الحمدللہ سارے مانتے ہو نا. اب یہ بات تو آپ مجھے کلیئر ہو گئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ عائشہ نبی کی بیوی ہے. اب اس پر بات جو ہے منطبق ہوگی، غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی، او نبی کی بیوی ہو. نبی کی بیوی عائشہ بھی ہے، باقی ازواج میں ہیں. او نبی کی بیوی ہو لستن کاحد من النساء، میں اللہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو ٹٹولا ہے، جھانچا ہے، اس کو چیک کیا ہے،
میں اللہ کی نظروں میں تمہاری جیسی عورت کائنات میں نہیں ہے۔ کیا کمال ہے! سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ علم والی ہستی اعلان کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری جیسی عورت میں نے بنائی کوئی نہیں ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ احزاب کے شروع میں 6 نمبر یا 7 نمبر کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ او لوگوں، نبی کی جو بیویاں ہیں نا، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ مسئلہ سمجھیں، اگر میں اپنی ماں کا انکار کرتا ہوں کہ یہ میری ماں نہیں ہے، میں کافر ہو جاؤں گا؟ نہیں۔ میں اپنی ماں کا جس کی کوکھ سے میں پیدا ہوا، اس کا انکار کروں میں نے یہ میری ماں نہیں ہے، میں کافر نہیں ہو جاؤں گا، کافر نہیں ہو جاؤں گا۔ ہاں، مجھے کہا جائے گا کہ تو نمک حرام ہے، اپنی ماں کا انکار، وہ علیحدہ بات ہے، کافر نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن عجیب بات ہے، جس کو اللہ نے کہا تمہاری ماں ہے، اس ماں کا انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا۔ سمجھیے گا۔ اور پھر اور بات سمجھیے، میری ماں جس سے میں پیدا ہوا، میں کوئی دیکھ رہا تھا کہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں؟ کون ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں دیکھ رہا تھا؟ ہم نہیں دیکھ رہے تھے، ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، پھوپھیوں نے، چچاؤں نے، خالاؤں نے، والد نے، محلے والوں نے ہمیں بتلایا کہ اس سے تم پیدا ہوئے۔ بات سمجھیے گا، میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے خاندان کے یا پڑوسی لوگوں نے ہمیں بتلایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ عجیب بات ہے، پڑوسی کی بات پہ یقین کر کے میں مان لیتا ہوں، چچا کی بات پر، پھپھو کی بات پر، خالہ کی بات پر اعتماد کر کے میں اس کو اپنی ماں مان لیتا ہوں۔ کیا بات ہے، اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے میں امی عائشہ کو اپنی ماں کیوں نہیں مانتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا اللہ کی بات، اللہ کا قول، اللہ کا قرآن، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو میرے پھپھو چچا کے مقابلے میں لایا جا سکے؟ میرے پھپھو چچا، ان کی بات زیادہ ویلیویبل ہے اور میرے خدا کی بات معاذ اللہ اس سے بھی کم ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، قرآن نے واضح طور پہ کیا فرمایا ہے؟ لوگوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور لوگوں، نبی کا مقام مومنوں کے ہاں اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جان کم تھوڑی عزیز ہوتی ہے، نبی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کا نبی کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں۔ پڑوسیوں کی بات مان کے میں ماں مان لیتا ہوں، قرآن کی بات مان کر بھی میں عائشہ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھیے گا، عائشہ صدیقہ ہو یا دیگر ازواج مطہرات ہوں، وہ اللہ پاک نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا، ایسا مرتبہ عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی کہ ان جیسی عورتیں اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی۔ کتنی؟ 11۔ ڈر کے بولتے ہو یار، آپ کو 4 کی اجازت ہے، آپ کو ٹھیک ہے، ہمیں 4 کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں پر کرتے نہیں ہے۔ یار کچھ تو بولو، روزہ لگا بیٹھا ہے آپ کو، 4 کی اجازت ہے پر کرتے کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ
اور لوگوں مسنا وثلاث ورباع، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو، اجازت ہے تمہیں، ٹھیک ہے. ہاں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہ کرنے کا خطرہ ہو نا پھر ایک ہی کافی ہے. ہم کمزور ہیں، انصاف نہیں کر سکیں گے، میرے خیال میں یہی سوچ کے ہم ایک پر رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سب کو چار چار دو دو بیویاں عطا فرمائے. آمین. کم بندہ آنکھ ہے. چلو بھائی نہیں ہے شوق تو ہمیں کوئی زیادہ شوق ہے آپ کو پرناؤں دو تو انہوں پرناؤں دو بھائی. اچھا بھائی، اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں، 13 نکاح کیے. کتنے؟ 13 نکاح کیے، 2 کی رخصتی کوئی نہ ہوئی، 11 شادیاں کی ہیں. لیکن ایک ہی وقت کے اندر اللہ کے نبی کی گھروں کے اندر 9 بیویاں بیک وقت زندہ رہی ہیں. لیکن سن لو ساتھیو، 9 یہ ہو گئی، وہ 2 جو پہلے فوت ہو گئیں، ان سب کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ. او لوگوں، نبی کی بیویوں جیسی عورتیں اللہ نے دنیا میں بنائی کوئی نہیں ہے. ساری بیویاں اللہ کے نبی کی محترمہ ہے، بڑی عزت والی ہیں، بڑی مقام والی ہیں. لیکن ان میں سے سیدہ عائشہ، کیا کہنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اللہ کے پاک پیغمبر سب کہو صلی اللہ. ذرا جاگ کے بیٹھو یار، تھکو ہوا میں آ رہا ہوں نا، آپ تو انشاءاللہ تھکے ہوئے نہیں ہوں گے نا اتنے، ٹھیک ہے، لیکن آپ جاگیں گے تو میں بھی جاگتا رہوں گا انشاءاللہ. توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر. اور لوگوں، مردوں میں تو کئی بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑا مقام حاصل کیا ہے، کمال کے درجے تک پہنچے ہیں. اللہ نے نبوت مردوں میں رکھی ہے، ولایت اکثر مردوں میں رہی ہے، بڑے بڑے کام اکثر مردوں کے ذریعے سے کرائے گئے ہیں. قرآن میں جب بھی کوئی حکم آتا ہے اکثر مواقع پر مردوں کو خطاب ہوتا ہے، اس کے ماتحت عورتیں پھر آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کمل من الرجال کثیر. اور لوگوں، مردوں میں تو بڑے لوگ ہوئے ہیں جو اونچے مقام پہ فائز ہوئے، اونچے مقام پہ پہنچے ہیں. لیکن سن لو، عورتوں میں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو کمال کے درجے پہ پہنچی ہیں. لیکن سن لو، 2 عورتیں ایسی ہیں جو کمال کو پہنچی، 2 عورتیں ایسی ہیں جو اونچے درجے پہ پہنچی ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام. وہ عورت بھی بڑی کمال کی عورت ہے، ابھی تربیت میں ہے، حضرت زکریا کے گھر میں ہے. اور اچانک کیا کہتے ہیں حضرت زکریا جب باہر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اچانک رنگا رنگ کا فروٹ اور پھل اور مختلف قسم کے پھل پڑے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں انا لکے ھذا. او مریم، یہ کہاں سے بے موسم پھل آ گئے؟ تو حضرت مریم کہتی ہیں او من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت ہو رہی ہے. بڑی کمال کی عورت ہے، اللہ نے بے موسم پھل عطا کر دیے. پھر اللہ پاک نے یہ بے موسم پھل دے کر حضرت مریم کا دماغ اور ذہن بنایا تاکہ کل ایک بے موسم بیٹا بھی ہم نے دینا ہے، تاکہ ذہن پہلے سے بنا ہوا ہو کہ بے موسم پھل اگر اللہ دے سکتا ہے تو بغیر خامد کے اولاد بھی اللہ دے سکتا ہے. چند سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے کیا کیا؟ بغیر خامد کے بیٹا دے دیا. پھر جبرائیل امین آتا ہے، آ کر یہ کف اور بازو کا کپڑا پکڑ کے پھونک مارتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے. پھر ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فنادا من تحتہا اللہ تحزنی
قد جعل ربک تحتک سریا۔ حضرت جبرائیل کہتا ہے ٹیلے کے پیچھے گہری جگہ چھپ کر کہتا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ نے جو بغیر خامن کے تمہیں پھل لگا دیا ہے، اللہ پاک جب پھل بغیر خامن کے لگا سکتا ہے تو اللہ تیری عزت کا رکھوالا بھی بن سکتا ہے۔ خیر، کمل من الرجال کثیر وکمل من النساء قلیل۔ اور لوگوں عورتوں میں بڑی کمی عورتیں ایسی ہیں جو کمال کے پہنچی ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم ہے، اور دوسرے نمبر کی عورت میرا نبی کہتا ہے لوگوں دوسری عورت جو کمال کو پہنچی ہے وہ میری بیوی عائشہ ہے۔ عائشہ بڑے کمال کی عورت تھی، اللہ پاک نے بڑا کمال دیا۔ اور سنو یار ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی اللہ سے دعا کر کے کہتے تھے اللہم عدا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اللہ سے کہتے تھے اللہ پاکا جب بھی میں سفر پہ جانے لگتا ہوں تو اپنی عورتوں کے درمیان قرآن اندازی کرتا ہوں، میرے اختیار میں یہ ہوتا ہے انصاف کا ترازو پکڑ کر عورتوں کے درمیان میں انصاف کروں، قرآن اندازی کروں، جس عورت کا بھی نام نکلا ہے اس کو ساتھ لے کے جاؤں۔ ہاذا قسمی، اللہ یہ میری تقسیم ہے، اللہ یہ میرا انصاف ہے، لیکن مولا تو اچھی طرح جانتا ہے میں کسی اور عورت کا نام نکلنے پر اسے ساتھ لے بھی جاؤں تب بھی میرا دل عائشہ کی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کر دیتا ہوں، دل والا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ لا تلمنی فیما تملک ولا املک، اللہ اس بارے میں قیامت کے دن مجھ سے باز پوچھ نہ کرنا، مجھ سے پوچھ کچھ نہ کرنا، میں مجبور ہوں۔ محمد رسول اللہ کے دل میں اپنی بیوی زوجہ عائشہ کی محبت بڑی کمال کی ہے۔ اور ساتھیوں سن لو سن لو سن لو، حضرت عائشہ کی محبت کس وجہ سے ہے، اور کرنا ذرا، حضرت عائشہ کی محبت نبی کے دل میں کس وجہ سے ہے؟ کوئی لوگ شاید یہ سوچیں کہ جناب عائشہ صدیقہ کنواری عورت تھی اس لیے نبی کو اس سے محبت تھی۔ کوئی بندہ کہے یار عائشہ صدیقہ خوبصورت تھی تب اللہ کے نبی کو ان سے محبت تھی، نا نا ساتھیو اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ خوبصورت بعض دوسری ازواج تھی، حضرت صفیہ حضرت عائشہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن کمال کی بات سن، میرا محمد عائشہ سے اگر محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں کرتا، عائشہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا نبی تو اس کے علم کی وجہ سے کرتا ہے۔ بڑا کمال کا علم اللہ نے عطا فرمایا، تبھی تو میرے نبی فرماتے کمل من الرجال کثیر وکمل من النساء قلیل۔ مردوں میں تو بڑے کمال کے لوگ گزرے ہیں، عورتوں میں بہت کم ہی عورتیں ایسی گزری ہیں، لیکن مریم گزری ہے یا عائشہ موجود ہے ساری عورتوں سے افضل۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور لوگوں فضل عائشہ تا علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ اور لوگوں عائشہ صدیقہ کو سارے جہان کی عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید اور چوری کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے۔
میرے نبی نے بتا دیا عائشہ صدیقہ کا بڑا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، نبی کی محبوبہ ہے۔ اور نہ ذرا تفصیل زیادہ نہیں کرتا، اشارتاً ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کا کرنا ایک سفر سے واپسی پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ گئی۔ سنو نا واقعہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی۔ سیدہ عائشہ کو کوئی پتہ نہیں ہے، کچھ دن گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا نبی کریم کی توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ پہلے جب بھی آتے تھے بڑی محبت سے بلاتے تھے، اب توجہ کم ہو گئی ہے، محسوس ہو رہا تھا، لیکن بات کا پتہ کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا کرنا ایک رات ام مصطح کے ساتھ قضاء حاجت کی نیت سے جاتے ہوئے ٹھوکر لگی ام مصطح کو، تو ام مصطح نے کہا ستیہ ناس ہو مصطح کا۔ حضرت عائشہ نے کہا کیوں اپنے بیٹے کو بد دعائیں کر رہی ہے؟ تو اس ماں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مصطح بھی تہمت لگانے والوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کیا تہمت، کیا واقعہ، کیا تمہیں کوئی پتہ نہیں؟ نانا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر ام مصطح نے بتلایا کہ اس طرح تیرے اوپر تو تہمت لگ گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قضاء حاجت بھول گئی، میرے تو ہوش اڑ گئے، ایک پاک دامن عورت ہو اس کے اوپر اس طرح کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اس کی برداشت سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ کا کرنا کہ واپس آئیں، آ کے اللہ کے نبی کو بلایا، توجہ کی لیکن توجہ نہیں مل رہی۔ کہتی ہیں جناب اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جی کے گھر میں چلی جاؤں، اماں ابا کے پاس چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا چلی جا۔ وہ چلی گئی، وہاں پہ گئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی بھی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں، کبھی حضرت عمر کو بلا کے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت عثمان کو بلا کے پوچھتے ہیں، کبھی حضرت علی سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں یار عائشہ والا واقعہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی کنفرمیشن ہو تو بتاؤ نا، لیکن کوئی تحقیق نہیں ہو رہی، کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی۔ خیر اللہ کا کرنا ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر صدیق کے گھر میں گئے اور پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ اندر رو رہی ہے، ماں نے بتلایا جب سے آئی ہے وہ تو رو ہی رہی ہے، اس کی تو اور کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کو بلاؤ نا۔ عائشہ صدیقہ آئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ اگر انسانی تقاضے سے، بشری تقاضے سے تم سے قصور ہو بھی گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے یہ جملہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اگر محمد کی جگہ کوئی اور بندہ ہوتا میں اس کا سینہ چیر دیتی، لیکن تھے جو محمد الرسول اللہ، میں کوئی بات نہ کہہ سکی، صرف اتنی بات کہی ہے کہ او آمنہ کے لال جی، او میرے سر کے تاج جی، میں اور کوئی جواب نہیں کہتی، بس میں یہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے ابا نے بات کہی ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اپنی پریشانی کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ خیر اللہ کے پاک پیغمبر میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، میرا ماجرا اللہ کو پتہ ہے میں کس پانی میں ہوں۔ خیر حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں تھا اللہ پاک میری صفائی کا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کی صفائی میں شہید شاہد بندہ بول پڑا ہے، حضرت جریج جو اللہ کا ولی تھا اس کی صفائی میں گود والا بچہ بول پڑا
ہے، یا پھر یہ ہے حضرت مریم کی صفائی میں گود والا دودھ پیتا بچہ عیسیٰ بول پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ذہن میں تھا اللہ اسی طرح کو کوئی میرے لیے بھی انتظام کر لے گا، اللہ سے دعائیں بھی کرتی رہتی تھی حضرت عائشہ۔ اور مریم کی پاک دامنی کو بیان کرنے والے اللہ، اور یوسف صدیق کی پاک دامنی کا اظہار کرنے والے اللہ، میں بھی ایک تیری بندی ہوں، میں بھی تیری بندی ہوں، میری بھی صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی چند ہی دن گزرے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لگے عائشہ، او عائشہ تمہیں مبارک ہو، او عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیری صفائی کا انتظام کر دیا۔ فرماتی ہیں پھر بھی میں نے سمجھا کہ اس طرح کوئی کسی نے گواہی دے دی ہوگی، لیکن فرمایا نا نا، تیری پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرما دی۔ یہ ہماری وہ ماں ہے جس کی صفائی میں قرآن کی 18 آیتیں آئیں۔ نکتہ سمجھتے جائیے ساتھیوں، بات سمجھتے دو موضوع جمع چکیتے نے اور ایک بھی نہیں پورا ہوتا ہے جی، دو جمع چکیتے نے۔ چلو یہ گل مکا کے تھوڑا جٹا دوسرے موضوع میں دینے اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ، میں نکتہ بتانے لگا ہوں، غور کرنا ذرا۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرت مریم کی گواہی زمین سے دلوائی بیٹے سے، یوسف پیغمبر کی گواہی اس زمین سے دلوائی، شاہدہ شاہدن، یہ گواہیاں زمین سے دلوائیں۔ عائشہ کا نمبر آیا، صفائیاں عرش برین سے دلوائیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ عائشہ صدیقہ جتنی بھی اونچی ہو یوسف کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، وہ اللہ کا نبی ہے، ایسے ہی ہے نا، وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن اس کی صفائی زمین سے، حضرت مریم کی پاک دامنی زمین سے۔ پر عائشہ کا نمبر آیا، اگر صرف میرا محمد یہ کہہ دیتا عائشہ پاک عورت ہے بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے عرش برین سے کیوں صفائیاں دلوائی ہیں؟ مسئلہ سن لو ساتھیو، نکتہ سمجھ لو ساتھیو۔ اللہ علام الغیوب ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سابقہ اور آئندہ آنے والے تمام حالات کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتا تھا ایک دور آئے گا لوگ اپنی ماں عائشہ کے بارے میں بکواس کریں گے، عائشہ کو زانیہ کہیں گے، عائشہ کو کافرہ کہیں گے، عائشہ کو بد کردار کہیں گے، عائشہ کو خائنہ کہیں گے، عائشہ کے بارے میں غلط جملے کسیں گے۔ اللہ پاک کو پتا تھا، اس لیے اللہ پاک نے نبی کی زبان سے یہ گواہی نہیں دلوائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہو سکتا ہے نبی کی بات کو جو حدیث کہتے ہیں، کوئی مولوی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے یہ حدیث ضعیف ہے، اے حدیث موضوع ہے، اے حدیث خبر واحد ہے، اے متواتر نہیں ہے، اے مشہور ہے، اے فلاں ہے۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے کہ یہ جرح ختم ہو جائے، ضعیف صحیح والی بات ہی ختم ہو جائے۔ میں ایسے طریقے سے عائشہ کی گواہی دلواؤں کہ ساری کائنات مل کے اکٹھی ہو جائے، قرآن کا ایک حرف کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب تک قرآن ہے عائشہ صدیقہ کی تطہیر کا بیان ہے۔ قرآن اللہ پاک نے دنیا پہ رکھا ہے، اور سنو قیامت کے دن بھی قرآن ساتھ ہوگا، اور سنو جنت میں بھی قرآن ہوگا، تینوں جہانوں میں قرآن ہوگا، عائشہ صدیقہ کی طہارت کا اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ٹائم تھوڑا ہے نا، اتنا ہی کافی ہے، خلاصہ سن لو اس کا، پھر دوسرا موضوع ٹچ کرنا ہے ساتھ۔
بہرحال جب بھی درس رکھا کرو تو موضوع ایک ہی دیا کرو، ٹھیک ہے جی، گزارش ہے میری، تاکہ بندہ اس کو پراپر طریقے سے کھل کے سمجھا سکے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ سکے۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے جس کے ساتھ محبت کی ہے، اور عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ اللہ نے بھی اس سے محبت کی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 3 مرتبہ سے زیادہ خواب کی حالت میں اللہ پاک نے عائشہ کی تصویر بذریعہ جبرائیل کپڑے میں لپیٹ کر، ریشمی رومال میں لپیٹ کر عائشہ کی تصویر مجھے دکھائی اور فرمایا ہم اس کو آپ کی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ، عجیب بات یاد آ گئی، سنو۔ حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ نبی کا لخت جگر ہے، عائشہ صدیق کا لخت جگر ہے۔ فاطمہ کا بھی بڑا مقام ہے، اور ساتھیوں سن لو عائشہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک دن بڑی توجہ نہ کر، سنی ذرا۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے کہا جناب اماں جی آپ کا شان زیادہ ہے یا میں فاطمہ کا شان زیادہ ہے؟ کمال کا سوال ہے نا۔ اماں جی آپ کا شان زیادہ ہے یا میرا شان زیادہ ہے؟ تو صدیق کا خون ہے، میں نبی کا خون ہوں، تیرا شان زیادہ ہے یا میں فاطمہ بنت محمد کا شان زیادہ ہے؟ حضرت عائشہ نے کمال کا جواب دیا۔ حقیقت ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او بیٹا اس کا فیصلہ ادھر نہیں ہوتا، دنیا میں فیصلہ نہیں ہوتا کہ تیرا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے۔ ہاں قیامت کے دن خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ بیٹا دیکھ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تو علی کے ساتھ جنت جائے گی، میں نبی کے ساتھ جنت جاؤں گی۔ ہے تو علی کے ساتھ، تیرا خاوند ہے تو اس کے ساتھ جنت جائے گی، اور میں نبی کے ساتھ جنت جاؤں گی۔ آپ پہ ہی فیصلہ ہو جائے گا کون بلند ہے کون اونچا ہے۔ بہرحال میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ اس لیے ساتھیوں خلاصہ سمجھیے گا، میری ماں جس کی کوکھ سے میں پیدا ہوا وہ میری ماں ہے۔ اگر میں انکار کر دوں یہ میری ماں نہیں ہے تو میں کافر نہیں ہوتا، گمراہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں جس ماں کو میرا رب کہتا ہے تیری ماں ہے، اس ماں کا انکار کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس واسطے ہوں تو آپ فتوی لا لو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا موضوع کیا لگایا ذمہ دی؟ سیدنا علی، سبحان اللہ، عظیم شخصیت ہے۔ یہ تو وہ بندہ ہے، ذرا مثال دوں، غور کرنا، ذرا مثال سے بات سمجھ آئے گی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَّلَا زکریا، حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا نے کی ہے۔ تربیت نبی جب کرتا ہے، تربیت نبی جب کرتا ہے تو پھر کیا مقام ملتا ہے کہ مریم عورت ہے، تربیت نبی نے کی ہے، ساری کائنات کی افضل ترین عورت بن گئی۔ سنی بیٹھے ہو نا پہلے، ذہن میں آ گئی بات؟ اور کرنا ذرا، ادھر دیکھو، ابو طالب کے بیٹے زیادہ ہیں، بچے بیٹے زیادہ ہیں۔ اللہ
اولاد کثیر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چچا ایک بیٹا میرے سپرد کر دے، میں اس کو پالوں گا، تربیت بھی دوں گا، پرورش بھی کروں گا. علی کی قسمت جاگ اٹھی ہے، علی کی قسمت جاگ اٹھی. حالانکہ دو بھائی اور بھی تھے حضرت علی کے، عقیل اور طالب. ابو طالب طالب سے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور عقیل دوسرا بھائی. لیکن حضرت علی کا مقدر جاگ اٹھا، نبی کا گھرانہ بچپن سے مل گیا، نبی کی تربیت مل گئی. نبی کی تربیت میں پلنے والا یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرما دیا. سورت کا نام سورت الانبیاء ہے، دیکھ لینا گھروں میں جا کر. تیسرے رکوع میں، دوسرے رکوع کے آخر میں یہ بات موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہذا خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم ہذان خصمان. غزوہ بدر کا واقعہ ہے، موقع ہے غزوہ بدر کا. آمنے سامنے آ گئی فوجیں، غور کرنا، آمنے سامنے فوجیں. مشرکین کی طرف سے 3 بندے، مسلمانوں کی طرف سے 3 بندے، 3 پہلے سامنے آئے. حل من مبارز، حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ 3 ادھر سے 3 ادھر سے، 3 آمنے سامنے آ گئے. مشرکین کے تو جو مشرک تھے ادھر سے. اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 بندوں کا انتخاب کیا. ایک حضرت حمزہ ہے، دوسرا حضرت علی ہے، اور تیسرا حضرت عبیدہ ہے. ان 3 بندوں کو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تم میدان میں آ جاؤ. ادھر سے یہ 3 ہے، ادھر سے وہ 3 ہے. اللہ پاک کی قدرت کا کیمرہ اوپر سے ریکارڈنگ کرتے ہوئے قرآن بنا رہا تھا. اللہ نے فرمایا آغان خصمان اختصموا فی ربہم. اور لوگوں مشرک تو اپنے بتوں کے لیے لڑ رہے تھے، ان 3 میں جن میں علی بھی ہے، ان کے دلوں کی گواہیاں میں دیتا ہوں، یہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے. علی وہ ہے جس کی نیت کی گواہیاں اللہ دے دے. سورت کا نام سورت الانسان یا دوسرا نام ہے سورت الدہر. 5-6 آیتوں کے بعد یہ آیت آ جاتی ہے، غور کرنا ذرا. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ او لوگو، کیا جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بڑے شدید بیمار ہوئے، حضرت فاطمہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی. منت کو مانتے ہو؟ منت منے دے ہو نا؟ آہوں دی ہے نا منت تے کہن دے نا دی غیر اللہ دے نا دی. منت جائز ہے کہ ناجائز؟ حرام ہے نا، شرک ہے نا. یہ حق کس کا ہے؟ ایک اللہ کا حق ہے. اللہ انہوں نے منت مانی، اللہ اگر ہمارا بیٹا حسن ٹھیک ہو گیا 3 روزے رکھیں گے. اس کا یہ مطلب ہوا منت موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوتی. منت ماننا جائز ہے. ایک منت صرف اللہ کے نام کی مانی جائے، اور نمبر 3 منت صرف ان چیزوں کی مانی جائے جو عبادات کی قبیل سے ہوں، جو عبادتیں ہوں. عبادت کے علاوہ کی چیز کی منت ماننا جائز نہیں ہے. کوئی کام بھی شریعت میں عبادت اگر ڈکلیئر ہوا ہے تو اس کی منت مانی جا سکتی ہے. نوافل، روزہ، صدقہ، خیرات، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، فلاں کو کھانا کھلاؤں گا، لباس دوں گا، فلاں، یہ عبادات کی قبیل سے ہیں. لہذا یہ منت کی چند تفصیلات ہیں، خلاصہ میں نے عرض کر دیا آپ کو. بہرحال ان دونوں میاں بیوی نے منت مانی اللہ کے دربار میں. اللہ اگر ہمارا بیٹا صحیح ہو گیا،
ہم 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، صحت مل گئی۔ اس کے بعد دونوں نے، میاں بیوی نے روزے رکھنے کا ارادہ کیا۔ گھرانہ نبی کی بیٹی کا ہو، توجہ، گھرانہ نبی کی بیٹی کا ہو، اور گھر کا کوئی فرد نیکی سے پیچھے رہ جائے ہو نہیں سکتا۔ ایک توڑے سالے والی گل ہے، پھر باپ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بیٹا گھر بیٹھ کے مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی بیٹا مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دوسرا بھائی گھر میچ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری والی بات تو تھی نہیں، پورا گھرانہ ہی دیندار تھا۔ خیر، روزے کی منت پوری کرنے کا ٹائم آیا، حضرت علی نے بھی روزہ رکھا، سیدہ فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، ان کے 2 بیٹے حسنین، حسن حسین، ان دونوں نے بھی روزہ رکھا، اور ان کی ایک لونڈی ہے فضا، اس نے بھی روزہ رکھا۔ روزہ کیا تھا؟ ہلکا سا کھایا پیا، غربت کا عالم تھا۔ روزہ رکھ کر افطاری کا وقت قریب آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، انا ابن السبیل، مسافر ہوں، میری مدد کرو، تعاون کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کا جو کھانا ہے بیٹے کو بلایا، حسن یہ جا کر اس غریب کو دے دے، مسافر کو۔ خیر ابا جی اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنا حصہ دے دوں؟ سبحان اللہ، کیا ہی وفادار بیٹا ہے، ہر چیز پوچھ کے کر رہا ہے۔ اور آج کل کے نوجوان رشتے ہی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، باقی باتیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اتنے ایڈوانس پہلے انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے، اللہ نے فرمائے، پھر ٹھوکریں بھی یہی کھاتے ہیں۔ میں نے آج تک ابھی ایسا بہت کم ہی دیکھا ہے جس میں ارینج میرج ہوئی ہو، والدین کی مشورے سے معاملہ طے ہوا ہو اور اس کا نبھا نہ ہوا ہو، میں نے بہت کم ہی ایسا دیکھا ہے۔ اور اکثر میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں جو سیلف سلیکشن ہے، وہ اکثر میں نے دیکھا ہے وہ توڑ نہیں چڑھتی ہوتی۔ بہرحال اگے میں تھوڑے کو بیان کر گیا، بڑا کڑوا گیا، کچھ یاد ہے؟ باہر کی تھا، کتنے کی تھا؟ ہاں، وہ بڑا کڑوا گیا۔ اور بائی چانس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، غالباً اس وقت بھی میں نے بتایا تھا، نماز پڑھ رہا تھا تو دوران نماز خیال آیا بھائی کیا سنوں، یقین کرو بس ایک حدیث ذہن میں آ گئی، اسی پر میں نے بات کر دی، وہ بڑی سخت حدیث تھی۔ تو آج اسی طرح ہے بھائی، آج ذرا میٹھا بیان ہو جائے نا تاکہ پچھلی کڑواہٹ ذرا کم ہو جائے۔ اچھا بہرحال سنو جی، آج کبھی بات نہیں کرتے۔ ابا جی اجازت ہو تو میں بھی اپنے حصے کا کھانا دے دوں؟ بیٹا اس میں کیا اجازت ہے، خوشی سے دے دو۔ حضرت حسین بھی اسی طرح کیا، اور فاطمہ وہ تو محمد کا لخت جگر ہے، وہ نبی کی تربیت یافتہ ہے، وہ بھلا اس معاملے میں کبھی پیچھے رہ سکتی ہے؟ فاطمہ نے بھی اپنا سارا کچھ اٹھا کے دے دیا۔ 4 بندوں کا کھانا لے کر جب حضرت حسن جانے لگے، لونڈی فضا دوڑ کے آگے آ گئی کہ میرے سردار میرا کھانا بھی لیتے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کا گھرانہ صرف سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے ہیں۔ اللہ گئے، دے دیا۔ خیر اگلے دن پھر روزہ، منت ہے 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں، پھر روزہ رکھا خالی پیٹ۔ پہلا دن پورا خالی پیٹ گزر گیا، اگلے دن روزہ رکھا، پھر اسی طرح شام کا ٹائم ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی کہ جناب فقیر ہوں، قیدی ہوں۔ پھر اسی طرح 5 نے کھانا دے دیا۔ پھر تیسرا دن روزہ رکھا، منت کا روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تیسرے دن میں بندہ آ گیا، پھر
کے دے دیا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ قرآن کا مقام اپنے نبی پہ نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورت کا نام سورۃ الانسان ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ نے یہ مقام نازل کیا۔ علی وہ ہے، علی کا گھرانہ وہ ہے جو اپنا کھانا یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں دے دیتا ہے۔ کس کو؟ مسکینہ و یتیمہ و اسیرہ، اسیر قیدی کو کہتے ہیں، یتیم مسکین اور قیدیوں کو کھانے لوٹا دیتا ہے۔ سن لے میرا پیغمبر، علی کا دل میں اللہ نے ٹٹولا ہے، علی کے دل میں اور کوئی بھی لالچ نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، علی کے دل کی تڑپ یہ ہے کہ میں کھانا غریبوں کو کھلاؤں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی نے تربیت کی ہے، نبی نے تربیت کی ہے، اس کا اثر تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کا اثر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور علی کھانے کھلا رہا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ علی کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کو علی سے محبت ہے۔ دیکھو ذرا خیبر کا قلعہ، یہودیوں کو وہاں پہ جو ہے یہودیوں پر مسلمانوں نے حملہ کیا، سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ یہ قلعہ بڑا مضبوط ہے، اس میں انہوں نے بڑا ساز و سامان سٹاک کیا ہوا ہے، یہ فتح نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی جی حکم فرمائے کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تلوار، یہ جھنڈا کل میں اس بندے کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ سے یہ فتح کرا دے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، شام ہو گئی، اب سارے صحابہ کو ذوق کہ یار یہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، ہم اللہ کے نبی کے محبوب بن جائے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، یہ سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے۔ رات گزری، صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا این علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ فرماتے ہم سمجھ گئے اے مقدر علی کا جاگ اٹھا ہے، ہاں علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم ہے، وہ تو ادھر نہیں ہے، پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو لے آؤ، لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی آنکھیں درد کرتی ہیں؟ جی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ہاتھ ہٹا۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب اس طرح انگلی پہ لگا کے علی کی آنکھوں پہ لگایا، فوراً ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ علی کی آنکھیں لعاب نبی سے صحت یاب ہو گئی۔ یہ وہ لعاب ہے جو علی کی آنکھوں پہ لگے علی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سنو یہ وہ لعاب ہے، کڑوے کنویں میں ڈلے سارا کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے سنو، یہ وہ لعاب ہے ابو بکر کو سانپ ڈس لے، اس کی ایڑی پہ سانپ ڈسے، میرے محمد کا لعاب لگے، سانپ کا زہر ختم ہو جائے، یہ وہ لعاب تھا۔ فرمایا علی یہ پکڑ جھنڈا، جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہے، حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، مرحب جو ان کا بہت بڑا پہلوان اور وڈیرا سردار تھا، وہ میدان میں پہلے کودا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، میں یوں ہوں ویسے ہوں ایسے ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس لیے پھر اس کے بعد علی المرتضیٰ نے پہلے ہی حملے میں اس کا کام تمام کر کے قتل کر دیا۔
بھائیو یاد رکھیے گا یہ واقعہ تفصیلی ہے، میں جو پوائنٹ سنانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ علی وہ ہے، میرا نبی کہتا ہے میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کو اللہ نے یہ دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ سے محبت علی کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کھانے کھلاتا ہے، اللہ علی سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے بھائیو ان کو بڑا مقام ملا ہے۔ اور سنو تفصیل کا ٹائم چونکہ نہیں ہے، بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ بھائیو یہ وہ شخصیات ہیں، صحابہ کرام کی جتنی بھی شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، اللہ کی قسم ہے آسمان دنیا نے روئے زمین پر آج تک اور قیامت تک ان جیسی شخصیات آسمان دنیا نے بھی نہیں دیکھی۔ کسی پیغمبر کے صحابہ اس لیول کے نہیں ہیں جو اللہ نے ان صحابہ کو مقام دیا ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فضائل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے ہیں، مناقب علی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، نبی کا داماد ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بات مثال سے سمجھاؤں گا تب سمجھ آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ثانی ابو البشر ہے، تفصیل نہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں پر حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر، جنوں پر، ہوا پر، پرندوں پر، حشرات پر، وغیرہ وغیرہ، اللہ نے یہ ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، فرمایا جتنا بھی مردوں کے حسن کا خزانہ اللہ کے پاس تھا ہے، جتنا بھی مردوں کے حسن کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اس کا آدھا حصہ اللہ نے پوری دنیا کے مردوں میں تقسیم کیا اور آدھا اکیلا یوسف علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں زمین پر کھڑے ہو کر، یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ لیکن بات یاد رکھیں، یہ ہوتی ہیں جزوی فضیلتیں، چند ایک فضیلتیں کسی کو نصیب ہوئی ہیں، لیکن اوورال تمام انبیاء سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں، بڑے مقام والی شخصیت ہے۔ سیدنا عثمان کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، ابو ہریرہ کے، عبد الرحمن بن عوف کے، وغیرہ وغیرہ، سب اللہ کے قریب صحابہ ہیں، سب کے مقام اور فضائل موجود ہیں، مناقب موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام فضائل جزوی فضائل ہیں۔ تمام صحابہ پر اگر حقیقی فضیلت اگر ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کی فضیلت کو کم نہیں کرنا، ان کی فضیلت کو بھلانا نہیں ہے، ان کی فضیلت کے بھی ہم قائل ہیں، ہم ابو بکر صدیق کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا علی کا کتنا مقام ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے علی کے کندھوں پر، علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور فرمایا علی یہ بت گرا دو، بیت اللہ میں جو بت تھے یا جو نشان بتوں کے تھے وہ مٹا دو۔ علی نے نبی کے کندھوں پر پاؤں رکھا اور وہ بت گرائے اور مٹائے، ٹھیک ہے۔ علی کا کتنا مقام ہے کہ اس کو اللہ پاک نے نبوت کے اوپر سواری کی جو ہے شان عطا فرمائی۔ تو پھر دوسرے عالم نے بڑی کمال کی بات کی، فرمایا بڑی فضیلت کی بات ہے، واقعتاً نبی کا دوش اور نبی کا کندھا مل جانا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن یاد رکھو وہ کسی سے کم ہے جس کے کندھوں پر محمد الرسول اللہ سوار ہو کے ہجرت کرتا ہے، وہ کسی سے کم ہے۔ اس لیے بھائیوں ان فضائل کو نہیں بھلانا۔ 2-3 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹائم شارٹ ہے۔ بہرحال ہمارے لیے تمام صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، تمام صحابیات ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، تمام انبیاء نبی کی تمام بیویاں 11 کی 11 وہ ہماری مائیں ہیں، ہم ان کو ماں کا مقام دیتے ہیں۔ اور سنو،
نبی کی 4 بیٹیاں، ان کو ہم اپنی آنکھوں کا تارا اور اپنا سردار سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی باتیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے ہیں اپنی برگاہ میں قبول فرما، اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تیرے گھر میں جتنی دیر بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، مولا ہمارا یہ بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ اللہ ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ تمام روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان ہیں سب کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔